تو اٹس آل اباؤٹ یور گرٹ, اٹس آل اباؤٹ یور پرسیویرنس, ہاؤ یو ہولڈ اٹ, پکڑنا, تھامنا چیزوں کو. اور اللہ میں یہ باتیں سمجھاتا ہے, اور اللہ بڑے لیولز کے اوپر یہ باتیں سمجھاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے آسمان کو تھام کے رکھا ہے, میں نے آسمان کو تھام کے رکھا ہے. انتقا اللہ الا باذنہ, وہ زمین میں نہیں گرے گا بھائی. کیوں نہیں گرے گا؟ کیونکہ اللہ نے آسمان کو تھاما. اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو بلند کیا بغیر عمد ترونہ. دنیا میں کوئی بھی چیز بغیر ستون کے, بغیر فاؤنڈیشن کے کھڑی نہیں ہوتی, لیکن یہ اللہ ہے جو اس کو تھام کے رکھا ہوا ہے. اس کو کسی چھت ہے, کسی ستون کی ضرورت نہیں ہے اس کو. ہمیں سمجھنے کے لیے اللہ نے کیا دیا کہ تمہیں زندگی اپنی تھامنی ہے. آپ کو پتہ ہے عربی کے اندر ایک ورڈ ہے حکمت, جس کو ہم کہتے ہیں وزڈم. حکمت پتہ ہے کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ حکمت اصل میں ورڈ آتا ہے جو گھوڑا ہوتا ہے نا, گھوڑا, گھوڑے کو ہم ایک لگام باندھتے ہیں, اس کو لجم کہتے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حکمت ہے. گہری بات ہے. مطلب ایک انسان اگر وائز ہے, ایک انسان اگر حکیم ہے, تو اس کی بیسک جو پری ریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو وہ لگام لگی ہوئی. تو جو وائز, دانا اور حکیم انسان ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں اس نے اس رسی کو چھوڑنا ہے, کہاں اس نے کیا پیس رکھنی ہے, کہاں اس نے کیا اسپیڈ لینی ہے, کیا فیصلے کرنے ہیں, کیا فیصلے نہیں کرنے ہیں, اور کہاں اس نے رسی کو روک کے رکھنا ہے, کہاں اس نے رائٹ ٹرن لینا ہے, کہاں اس نے لیفٹ ٹرن لینا ہے. تو حکمت جو ہوتی ہے زندگی کے اندر, یہ آپ کی پوری زندگی کی ڈائریکشن جو ہے, اسپیڈ ہے, اورینٹیشن جو ہے, جہت جو ہے, اس کو بتاتی ہے. ایکچولی ہم کتنے دور ہیں, ہم ان چیزوں سے, ان مسئلوں سے کتنے دور ہیں. میں ایک سوال کرتا ہوں, کیا یہ کانٹینٹ کبھی سوچا ہے؟ یہ کانٹینٹ کبھی پڑھا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں اس کی امپورٹنس ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کی ڈس بیلنسمنٹ جو ہے, کہ ہمارے اندر لگام کا نہ ہونا, اور ڈائریکشن کا ڈیسائیڈڈ نہ ہونا, اورینٹیشن کا ڈیسائیڈڈ نہ ہونا, جہت کا نہ پتہ چلنا, یہ ہمیں کتنا نقصان دے سکتا ہے. کہ جہاں پہ غصہ کہاں کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, ہماری کوئی لگام نہیں ہے. محبت کتنی کرنی ہے, کتنی نہیں کرنی, کوئی لگام اصول نہیں ہے. جہاں پہ دوستی کس سے رکھنی ہے, کس سے نہیں رکھنی, کوئی لگام نہیں ہے. جہاں پہ کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, کوئی لگام نہیں ہے. کتنی کس سے بات کرنی ہے, کتنی کس سے بات نہیں کرنی, کوئی نپی تولی بات کا کوئی کرائیٹیریا ہی نہیں ہے, کوئی لگام نہیں ہے ہماری زندگیوں کے اندر. ہم نے کیا چیز حاصل کرنی ہے اور کیا چیز نہیں حاصل کرنی, کوئی لگام نہیں ہے, کوئی سینس نہیں ہے. تو جب ظاہر سی بات ہے, من جدہ وجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پایا, اور جس کو پتہ ہی نہیں ہے, جس کا ڈائگنوسس ہی نہیں ہے کہ یہ ایک بیماری ہے, یہ میرے اندر ایک لیکنگ ہے. آپ لوگ ایک بڑے مرتبے کے اوپر فائز ہیں. اور میری زندگی میں مطلب ہر طرح کی آڈینس کو ہم کیٹر کرتے ہیں. مشکل ترین کام ہوتا ہے کہ جب کسی ٹیچر کو جو ہے, کسی پروفیشنل انسان کو جو خود ایک استاد ہو, ٹیچر کو سمجھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہوتا ہے. یہ وہ خود بڑا کبا ہوتا ہے, خود اس کو سب کچھ سارا سیٹ اپ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ اسپیچ کیا ہوتی ہے, کانٹینٹ کیا ہوتا ہے, ڈلیوری کیا ہوتی ہے, اس سے ہم اگلے کے مائنڈ میں کیا چیز اسٹیبلش کرائیں گے. مشکل ترین کام ہوتے ہیں. تو اگر سوال میں پھر کریٹ کرتا ہوں, آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کہ اگر ہم نے زندگیوں میں خود نہیں سوچا کبھی کہ یہ کتنا بڑا پہلو ہے ہماری زندگی کا, اور ہماری زندگی کا سکون, راحت, ڈپریشن, انزائٹی, سکسیس, کامیابی, ایکسلنس, ساری ان ٹاپکس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. کیونکہ ہم ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہیں جس میں ہمارا کوئی سینس ہی نہیں ہے, کوئی فیکٹس ہی نہیں ہے, کوئی نالج ہی نہیں ہے, کوئی ادراک ہی نہیں ہے, کوئی آگاہی نہیں ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ زندگی کا ایک سیگمنٹ ہے, اس کو سیکھنا ہے. ہمارے جو علماء تھے, محدثین, وہ کہتے تھے کہ ہم 40 سال زندگی یہ سیکھتے تھے. زندگی کیا ہے, 40 سال گزارتے تھے. اور پھر جب میچورٹی کی جو ایج ہے, اللہ جس میں حکمت کی چوٹیاں عطا کرتا ہے 40 سال, قرآن نے اس کو بیان کیا ہے, اس کے بعد پھر ہم پڑھنے پڑھانے کی باتیں کرتے تھے.
40 سال کا عرصہ وہ زندگی کو سیکھنے میں لگاتے تھے کہ میں نے کرنا کیا ہے زندگی کے اندر, میں نے کس چیز کو کس پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے, کس پرسپیکٹو سے نہیں دیکھنا. شیطان اللہ کا دوست ہے دشمن؟ دشمن. ہمارا دوست ہے دشمن؟ وہ اپنا دوست ہے دشمن؟ اپنا بھی دشمن. وہ جنات کا دوست ہے دشمن؟ دشمن. کیا اس میں کوئی خیر ہے؟ کوئی خیر نہیں ہے. پرسپیکٹو. لیکن ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ٹریجری تھی, جو ٹریجر تھا مدینے کا, اس کے اوپر ان کو کہا کہ ذرا یہاں پہ چوکی داری کرو کہ مال ادھر ادھر نہ جائے. تو وہ رات میں ایک شخص آیا, چوری کر کے چلا گیا. انہوں نے صبح دیکھا مال کم تھا. جب یہ ایک آدھ دو دفعہ ہوا تو انہوں نے کہا اب تو میں پکڑوں گا اس کو. پھر وہ گھات لگا کے بیٹھے تو ایک شخص آیا, چوری کرنے لگا نا, اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں انسانی شکل کے اندر. تو بہرحال ساری باتوں کا لب لباب اینڈ میں وہ کہتا ہے تو مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں ایک بات سمجھاؤں گا, ایسی بات جو پہلے کسی نے نہیں بتائی. پھر اس نے آیت الکرسی کی تلقین کی کہ تم آیت الکرسی جو ہے نا تم لوگ پڑھا کرو, جنات سے جو ہے نا جنات کی جان جاتی ہے اس سے. پھر صبح ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس ہے. اللہ کے رسول, شیطان کو ایسے ایسے میں نے پکڑا اور وہ ایسے ایسے معاملہ کر کے نا وہ چھوٹ گیا, یہ بات تھی. اب اللہ کے رسول کے الفاظ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں تھا جھوٹا کیا سچ کیا, بات سچ کہہ گیا. تھا جھوٹا لیکن بات پتے کی اور سچ کر گیا. تو کبھی کبھی یہ پرسپیکٹو ہے ہمارے کہ ہم نے زندگی کے اندر سے جو شر ہے اس میں سے خیر کو نکال دینا. اور قرآن یہ بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ آسان تکرہو شیئا وہو خیر لکم, کہ کچھ چیزیں کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو تمہیں ناپسند ہوتے ہیں زندگی کے اندر, لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت خیر رکھی ہوتی ہے. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا, اور کچھ چیزیں اتنی ہوتی ہیں جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو, جنہیں تم ایگرلی اچیو کرنا چاہتے ہو, جنہیں تم پیشنیٹلی جو ہے حاصل کرنا چاہتے ہو, لیکن حقیقت کیا ہے شر لکم, وہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں. اور یہ تاریخی کلمات آپ اللہ کے سنیں جو اللہ نے انسانوں کے لیے اتارے تھے, ہمارے فائدے کے لیے اتارے تھے. واللہ یعلم, اللہ کہتا ہے میں جان رہا ہوں اور میں جانتا ہوں. اللہ جان رہا ہے, وہ آج کو بھی جانتا ہے, وہ فیوچر کو بھی جانتا ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اور تم بالکل ہی کورے ہو, نہ تمہیں اپنے ماضی کا پتہ ہے, نہ تمہارے اپنے حال کا پتہ ہے, نہ تمہیں اپنے مستقبل کا پتہ ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے بیسکلی. اور میں جانتا ہوں, میں علام الغیوب ہوں, میں عالم الغیبی و شہادہ ہوں, میں علیم بذات الصدور ہوں, میں دل کے اندر اٹھنے والے خیال سے بھی ہے نا باخبر ہوں. میں اس ذرے کو بھی جانتا ہوں جو زمین کے اندر موجود ہیں, کتنے ہیں کیلکولیٹڈ ہیں, لکھوا دی ہیں. میں اس پتے کو بھی جانتا ہوں من ورقہ, جو گرتا ہے, ولا حبہ, وہ دانہ جو زمین کی گہرائیوں کے اندر کہیں موجود ہے. اللہ کے ڈیٹا کے اندر, اللہ کی جو ہے جو لوح محفوظ کے اندر اللہ نے ساری چیزیں لکھوا کے رکھی ہیں. تو اللہ یہ بات کہتا ہے تو زندگی جو ہے وہ آپ اس طرح گزاریں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے. ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا ہمیں یہ لگتا ہے, یہ ٹیبو ہے کہ یہ جو شریعت ہے ہمارے لیے, یہ جو گائیڈ ہے ہمارے لیے, یہ جو قرآن ہے ہمارے لیے, اللہ کے رسول کی جو لائف ہے, اس میں ہمارا نقصان ہے. میں نے جتنی باتیں کی ہیں یا تو میں نے قرآن پڑھا یا اس کا فلسفہ کہیں بیان کیا ہے آپ کو, اور اب دیکھیے کتنے فائدے کی باتیں ہیں, اور یہ کس کے فائدے کے لیے باتیں. آپ کو پتہ ہے شریعت اللہ تعالیٰ نے کیوں اتاری ہے؟ میں آپ کے پرسپیکٹو چینج کرنے آیا ہوں آج, جس سے فائدہ بھی بڑا ہوگا, اور یہ بڑا جو ہے سویٹ پین ہے, یہ بڑا شیریں قسم کا, بڑا جو ہے نا یہ میٹھا درد ہے انسان کا, جو مزہ بھی دیتا ہے اور درد بھی دیتا ہے انسان کو. شریعت کیوں اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے, کیوں اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کی؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے پیدا کر کے نا خدا تمہیں چھوڑا نہیں ہے, بلکہ شروع سے لے کے آخر تک اللہ جو ہے نا تھام کے رکھتا ہے ہمیں. کر لے, ادھر ادھر جاتا ہے, بچے جو ہے نا وہ جاتے ہیں, ان کو سمجھاؤ بیٹا یہ ساکٹ ہے, نہیں جانا, نہیں کرنا, تکلیف ہوگی,
نہیں سمجھ میں آتی ہیں ان کو. اس طرح اللہ ہمیں بھی سمجھاتا ہے کہ میرے بندوں میری بندیوں یہ کام نہیں کرنا, مسئلہ ہو جائے گا, زندگی خراب ہو جائے گی, ڈسٹرکشن آ جائے گی, غلط فیصلے نہیں کرنا. ٹھیک ہے, انسان نہیں مانتا, پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس کو, اسی غلط فیصلے اور ساکٹ سے اس کو ایک لگتا ہے کرنٹ, اور پھر زندگی بھر کا اس کو یہ اصول سمجھ میں آ جاتا ہے اس سے دور رہنا ہے یا اس سے بچ کے رہنا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. تو زندگی جو ہے اسی چیز کا نام ہے, پرسپیکٹو کا. تو شریعت اللہ تعالیٰ نے کیوں اتاری, میں اس کا ریزن بتاتا ہوں تاکہ وہ آپ کو بچا سکے, وہ آپ کی پریزرویشن کر سکے ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے. فرسٹ پرسپیکٹو کہ آپ کا جو دین ہے وہ بچایا جائے. یہ نیکی آپ پہلے کر دیتے, ثواب ملتا آپ کو. تاکہ کیا بچایا جائے, آپ کا دین بچایا جائے. اس کے بعد آپ کا جو مال ہے, آپ کا جو فائنینس ہے, آپ کی جو اکانومی ہے, آپ کی جو معیشت ہے, جاب کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, کوئی سیونگ ہے, اس کو بچایا جائے. اس کے بعد آپ کا جو فیملی سسٹم ہے, حفظ النسل, اس فیملی سسٹم کو بچایا جائے. کتنی چیزیں ہو گئی, دین ہو گیا, مال ہو گیا, آپ کا پورے سوشلائزنگ فیملی جو ہے وہ ہو گئی. اس کے بعد فورتھ حفظ العقل, آپ کی عقل کو بچایا جائے. یہ پرسپیکٹو ہے بیسکلی بیک اینڈ کے اوپر. اور آپ ان میں سے کوئی ایک بھی مائنس کر دیں, عقل پوری ہے, دین بھی پورا ہے, اور آپ پانچواں لکھ لیں حفظ النفس, آپ کے ایک انڈیویجول کو بچانا بھی شریعت کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے. آپ ان میں سے کسی ایک کو بھی جو ہے کاٹی لگا دیں, مال نہیں ہے, ایسی صحت کا ہم کیا کریں جس میں پیسے نہیں ہیں, بینکرپٹ ہوئے ہیں. ایسی عقل کا ہم کیا کریں جس میں بینکرپٹ ہوئے ہیں. ایسی فیملی کا ہم کیا کریں, کیسے چلائیں جس میں ہمارا جو ہے نا بینکرپٹ ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ جو ہے نا اس میں سے عقل مائنس کر دیں, باقی سب چیزیں پلس کر دیں. دین بھی ہے, انڈیویجول بھی ہے, فیملی بھی ہے, لینیج بھی صحیح چل رہی ہے, مال بھی صحیح ہے, انسان کی عقل ہی خپت ہو, تو آپ کوئی ایک پلر بھی آگے پیچھے کریں گے زندگی کے اندر تو آپ کی جو عمارت ہے وہ ڈھہ جائے گی یا پھر ڈسٹرائے ہو جائے گی یا ہل جائے گی. تو اب آپ سچی مجھے بتائیں کہ ہم نے کتنا کچھ زندگی کے اندر کمپرومائز کیا. حالانکہ ہیں ہماری خیر کی باتیں, ہمارے فائدے کی باتیں, لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اپنے خیر خواہ سے ہی ڈر رہے ہیں. جو ہمارا ویل وشر ہے ہم اسی سے ڈر رہے ہیں. جب ہمارے مائنڈ میں ایک ٹیبو کریٹڈ ہے, اتنا بڑا ٹیبو کریٹڈ ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ جو ہے جب بھی اس کی طرف جانے کی کوشش کریں گے آپ ڈریں گے. چھوٹا بچہ نہیں ہوتا, اس کو بخار ہوا ہوا ہے, اس کا کوئی معاملہ ہے, اس کو انجیکشن لگنا ہے, حالانکہ وہ اس کی فائدے کی چیز ہے تھوڑی سی پینفل. ٹیبوز ہیں کہ درد ہوگا, معاملہ ہوگا, یہ ایشوز ہوں گے, لیکن وہ انجیکشن جو ہوتا ہے یا وہ کڑوی گولی جو ہوتی ہے, وہ جو پھکی ہوتی ہے بیسکلی, جو اس کو پسند نہیں ہوتی, لیکن وہ ہوتی بڑی فائدے مند ہے اس کے لیے. یہ سمجھنے والی باتیں. اسی طریقے سے اب ایک اور پرسپیکٹیو میں آپ لوگوں کا کلیئر کرتا ہوں تھوڑا جتنا میرے پاس ٹائم ہے. اصل میں یہ بہت ڈیٹیلز ہمارے جو ہے نا کانٹینٹ ہیں اور بڑے اسٹرکچرڈ کانٹینٹ ہیں. میں ان میں سے تھوڑی چیزیں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ نیکسٹ ٹائم جب میں سیالکوٹ آؤں, ٹھیک ہے, تو ٹائم بھی میرے پاس زیادہ ہو اور میکسیمم ہمارے پاس آڈینس ہو تاکہ ہم جو ہے ان کو میکسیمم جو ہے کیٹر کر سکیں. کیونکہ ہر بات نا, کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ایک لائن میں سمجھائی جاتی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ہی لائن کو نا 8 گھنٹے سمجھایا جاتا ہے, 6 گھنٹے سمجھایا جاتا ہے, 4 گھنٹوں میں سمجھایا جاتا ہے ڈفرینٹ جہاد کے ساتھ. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ درد ہے, یہ وہ غم ہے, آپ اس کانٹینٹ کو ڈھونڈیں گے آپ کو نہیں ملے. میں آج بولوں نا میں نے میتھس پڑھنی ہے, ٹیچرز ہیں کلاس 1 سے لے کے اور کنڈر گارڈن سے لے کے میرے پاس جو ہے نا پی ایچ ڈی لیول تک جو ہے پورا کانٹینٹ موجود ہے. فزکس کا بھی ہے, کیمسٹری کا بھی ہے, ساری چیزوں کا ہے. لیکن اگر میں بولوں زندگی سیکھنی ہے, زندگی سمجھنی ہے, اپنا آپ سمجھنا ہے, اپنی غلطیاں سمجھنی ہے, اپنی اچھائیاں سمجھنی ہے, اپنی غلطیوں کو اسٹرینتھ بنانا ہے, اپنی اسٹرینتھ کو پالش کرنا ہے,
جو گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں ان کو ایکسیل کرنا ہے، اس کے اوپر کوئی کتاب ہے، کوئی کریکولم ہے، کوئی کانٹینٹ ہے، کوئی پڑھا رہا ہے. ڈھونڈتے رہیں گے آپ لوگ، ملے گا نہیں کچھ آپ کو. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ لیسنز میں نے آپ کو بتایا، لوگ 40 سال لگاتے تھے، اور میں قربان جاؤں کہ اس وقت پڑھنے پڑھانے والے بھی موجود تھے، سیکھنے سکھانے والے لوگ بھی موجود تھے، جو اپنی زندگی کا 40 سال کا عرصہ صرف پلیسمنٹ کو سمجھتے تھے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا چیز بیلنس ہے اور کیا چیز ایکسٹریمسٹ ہے، کس چیز میں کمی ہے کس چیز میں زیادتی ہے. وہ اپنی زندگیاں جو ہے اس کے اوپر وہ لگاتے تھے. بہرحال تو ایک اور پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنے تینوں آپ نے لکھے تھے، اب اس کے مجھے جوابات دینا شروع کریں کہ آپ کا فائنینشیل لاس ہو جائے، بزنس کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، فائنینشیل لاس کر دیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سوال کو؟ یہ آپ کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ کمیٹی ڈالی تھی، آنٹی بھاگیں. یہ اندر سے درد نکلا ہے، پتہ ہے اندر کا درد ہے، ہوتا ہے. پلاٹ لیا، پوری جمع پونجی لگا کے، پتہ چلا وہ فائل ہی 2 نمبر تھی. بہت تکلیف ہوتی ہے انسان کو. گاڑی لی، سامنے چمچماتی تھی، پتہ چلا بیک اینڈ سے ایکسیڈنٹل تھی. 3 مہینے چلی، 4تھے مہینے ٹائر باہر، تکلیف ہو گئی. موبائل لیا، بعد میں پتہ چلا وہ تو چائنا کا موبائل تھا، ہمیں ہے نا اوریجنل کے نام پہ بھیج دیا گیا، چونا لگ گیا. پھر تو اس طرح کے جو چونے اور اس طرح کی جو جھوٹ ملاوٹ چلتی ہے، تو کتنا پینفل ہے. فرسٹ پوائنٹ آپ کے کیا ورڈ لکھے آپ نے؟ چلے ورڈز بتائیں مجھے. جی ٹائم مطلب اگر آپ کو وقت کا نقصان ہو گئے، وقت آپ اچھی طرح استعمال نہیں کریں، صلاحیت میں اس کو زیادہ کر کے استعمال نہ کریں وقت کو، تو پھر وقت آپ ہم نے سوال نہیں سمجھی. میں نے کہا اس کا جو فرسٹ پوائنٹ ہے، آپ کا فائنینشیل لاس ہوتا ہے، اس کا جواب ٹائم ہے. میرے لیے ویلیوبل تھنگ ٹائم ہے. آپ کے لیے ویلیوبل چیز ٹائم ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں پھر اسپیسیفکلی پوچھ رہا ہوں، اس کو اب پیسہ ضائع ہو گیا، اس کا ٹائم سے کیا تعلق؟ پیسے کا نقصان ہو گیا، ٹائم سے کیا تعلق؟ اگر آپ نے اس وقت اچھا ٹائم بھی چلا گیا، چلے لیٹس سپوز، میں یہ نہیں کہہ رہا تعلق نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں اچھا ٹائم بھی ضائع ہو گیا، چلے کیا ہوا پھر؟ اور اینڈ پہ آئیں اور ایلسیم نکالیں. سر اس سے یہی ہوگا کہ آپ نے جو وقت کو ضائع کر دیا، اس میں آپ نے مجھے سیو کرنا بھی نہیں کر پائیں گے. پھر آپ شرح کر رہی ہیں، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ٹائم ضائع ہو کے کیا ہوا؟ لاس. وہ لاس تو میں لکھا تھا وہاں پہ. لاس سے کیا ہوتا ہے؟ پین، تکلیف. وہ تو بعد میں جو آپ نے کرنا ہے وہ کر لیا. میں نے کہا ہاؤ ڈو یو فیل، یہ ایسے یہ ہو گیا تو کیا محسوس. میں نے کہا سینٹیمنٹس ورڈ میں نے یوز کیا تھا کہ جذبات لکھ دیں اپنے، درد، غم، پین. اچھا یہ بھی ہے، زبردست. سیکنڈ پہ آ جائیں، کوئی قریبی مارا جائے تو قاتل کے لیے کیا سینٹیمنٹس ہوں گے؟ اس کا کیا حشر کریں گے؟ بدلہ لیں گے. بالکل جان کے بدلے قصاص ہونا چاہیے. جی زبردست. جسٹس قائم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور کوئی لاسٹ؟ چلیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں کہ ایک انسان ہے جو میں نے سمجھایا تھا آپ کو، آپ کا دشمن ہے، اور آپ کا جو دوست ہے وہ اس سے یاریاں ڈال رہا ہے. بڑا ہی غصہ آئے گا نا، ہیں؟ چلیں یہ آپ کے اور کوئی انپٹ دینا چاہے؟ ہاں اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ جو دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہے. یہ کہا جاتا ہے، مشہور ہے، کیونکہ وہ ہمارا جو انٹرسٹ ہے ہم دونوں کا کامن ہو گیا، وہ بھی اس سے لڑنا چاہتا ہے، ہم بھی اس سے لڑنا چاہتے ہیں. تو یہ حقیقی بات ہو گئی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ دوستیاں دشمنیوں میں بدل گئیں، دشمنیاں دوستیوں کے اندر بدل گئیں. کتنی خطرناک چیز ہے. اور کوئی اور سنسیئرٹی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی مسئلے کی بات نہیں. چلیں تو یہ ایک پرسپیکٹیو تھے جو آپ نے اپنے لکھ دیے زندگی کو دیکھنے کے. اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہو جائیں
تو یہ ہم نے جو ہے کرنا ہے یا یہ ہمیں محسوس ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کو تھوڑا سا ڈی کوڈ کروں, آپ لوگوں کے نا واہ یوں ہو جائے گا. سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور بڑا سمجھنے کے لیے ہے. وہ اصل میں خضر علیہ السلام کیا کر رہے تھے, موسیٰ علیہ السلام کا پرسپیکٹو چینج کر رہے تھے, دیکھنے کی نظر. اور اس کا بیک اینڈ کی بخاری کے اندر روایت آتی ہے, ایک شخص آیا بنی اسرائیل کا اور آ کے پوچھتا ہے موسیٰ علیہ السلام دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کیلکولیشن اور علم کے بعد یہ بات بولی کہ میرے علاوہ تو دنیا میں کوئی نبی ہے نہیں, نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا میں عالم. اللہ کو یہ بات بری لگی, کیونکہ اللہ قرآن میں بھی حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول علم کی جو نسبت ہے, جو کریڈٹس اور ایٹریبیوشن ہے, وہ کبھی انسان کو نہیں دیتا اللہ. جب بھی اللہ کیا کہتا ہے کہ آتیناہ, ہم نے دیا اس کو, ہم نے اس کو علم دیا, ہم نے اس کو سکھایا. علمناہ, ہم نے سکھایا, ہم سکھاتے ہیں اس کو. یعلمک, اللہ سکھائے گا. تو جہاں بھی آپ علم کی بات کریں گے نا, یا پھر قرآن بولتا ہے اوتوا العلم, ان کو علم عطا کیا گیا. تو اللہ جو ہے نا علم کے معاملے میں بڑا سینسٹیو ہے, بہت حساس ہے اللہ. باقی معاملے نا وہ چھوٹے موٹے ہیں ادھر کے. جب when it comes to علم, when it comes to وحی, ریولیشن, things are different. اللہ کبھی بھی انسان کو, میں سورہ یوسف پڑھی, قرآن پڑھا, اللہ کہیں نہیں دیتا کسی کو ایٹریبیوشن. اور جب نبی نے بھی وہ ایٹریبیوشن اپنی طرف کی, کریڈٹ اپنے آپ کو دیا کہ میں عالم ہوں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جو ہے ان کا ایکسپیرینشل نالج کا ٹائم شروع ہو گیا. اب ہم کچھ چیزیں ایسی ایکسپیرینس کرائیں گے جو بول کے نہیں ہوں گی, جو کرا کے دکھا کے ہوں گی. اور انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ تم سے بھی بڑا ایک عالم بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جگہ ہے مجمع البحرین, جاؤ اور وہاں جا کے ہے نا ایک شخص ہے, اس کا نام خضر یا خضر ہے, اس سے جا کے ملو. اور میں کہتا ہوں کہ کمال ہو, وہ بھی نبی تھے اور ان کے اندر ایک حرص تھی علم کی. انہوں نے اس کو پرسنل نہیں لیا, انہوں نے اپنی ذات کے اوپر اٹیک محسوس نہیں کیا. اچھا مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے, مجھ سے بھی بڑا کوئی نالجبل ہو سکتا ہے, مجھ سے بھی اچھا کوئی فیشن کر سکتا ہے, مجھ سے بھی اچھا کوئی ہے نا, مجھ سے بھی بڑا کوئی اور ہو سکتا ہے. یہ ہمارے پیٹی ایشوز ہیں ہماری نفسیات کے. وہ نبی تھے, ان کی تربیت تھی, ان کا تزکیہ تھا. انہوں نے کہا اچھا چلے کوئی مسئلے کی بات نہیں, چل پڑے. فانطلقا, چل پڑے جی, چل سفر تھا پھر. اور یہاں سے میں ایک بات ایڈ کروں کہ وہ ایک سوال کا جواب لینا چاہتے تھے. ایکچولی سوال کیا تھا کہ میرے اوپر کون ہے, نبی کے اوپر کون ہوتا ہے, کہ نبی کے اوپر بھی کوئی ہو سکتا ہے. اور اللہ جب چاہے نا کسی کو اوپر کر دے, کسی کو نیچے کر دے. اللہ کے اوپر جو ہے نا یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ نے ہمیں یہ چیلنج دیا قرآن کا نا, مشہور قرآن کے اندر آتا ہے, بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ, کہ ان اجتماعت الانس والجن, کہ اگر انسان اور جنات سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کے اینڈ والا انسان سارے کے سارے جمع ہو جائیں, ان یاتوا بمثل ھذا القرآن, کہ قرآن کی طرح کی ہے نا کوئی چیز لے کے آئیں, لا یاتون بمثل, اس جیسی مثل ورڈ یوز, اس جیسی چیز نہیں آ سکتی, نہیں آ سکتی. اور اس کے ڈفرینٹ سٹیجز ہیں اس چیلنج کے. اللہ پہلے کہتا ہے ھذا القرآن, قرآن لے آؤ. پھر اللہ کہتا ہے عشری سور مثلی, 10 آیتیں لے آؤ, 10 صورتیں لے آؤ. پھر اللہ کہتا ہے آیت لے آؤ. پھر اینڈ میں تو اللہ یہ کہتا ہے کہ فلیأتوا بحدیث مثلی, لیسٹ یہ ہے کہ اس جیسی تو کوئی بات لے آؤ اگر تم سچے ہو, اگر تم ہو. اللہ کہتے تم نہیں لے کے آ سکتے. یہ قرآن کا آج تک کا چیلنج ہے, نہیں ہو سکا. لیکن اللہ جو ہے وہ خود اس چیلنج کو پورا کر دیتا ہے. حدیث میں کیا آتا ہے, الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ, خبردار اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے قرآن عطا کیا گیا ہے اور اس کے جیسی مثل ورڈ, قرآن کے